اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا۔ عزیزان محترم، آج کل کے حالات کے پیش نظر کچھ نام نہاد دشمن اہل بیت سے سرشار ایسے نام نہاد ملا جو ایمان ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک ہزار بار میری استغفار کہ ایمان ابو طالب کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے۔ تو رب کعبہ کے سمجھ اگر ایمان ابو طالب پہ بس کرتے ہوئے کہتے ہو کہ جناب ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے، پھر کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان ابو طالب جناب ابو طالب اس ایمان کے درجے پہ فائز ہیں کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہے، جس کا بیٹا کل ایمان ہے۔ سائنٹیفک طریقے سے بھی اگر میں بات کروں تو کسی بھی سائنسدان سے، کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے گا، ڈاکٹر آصف جلالی، آپ اپنے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، نام نہاد ڈاکٹر ہیں، جعلی ڈگری والے ہیں، آپ کو سب سے پہلے تو استغفار توبہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھنا چاہیں تو جا کے دیکھیں، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہر بیٹا اپنے والد کا 42% حصہ پیدا ہوتے ہی وراثت میں لے کے آتا ہے۔ اس کی عقل، اس کی شکل، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کا قد بوت اپنے بابا جیسا ہوتا ہے۔ تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں علی اور وہ کل ایمان، تو جس ابو طالب کا 42% حصہ کل ایمان ہے تو اس ابو طالب کا 100% خود بذات خود کیا ہوگا؟ تو یہ تو ایک سائنٹیفک دلیل میں نے دی ہے نا۔ وہ دیکھو قرآن کا فیصلہ ہے، علم یجدک یتیما فآوا، اے میرے پیارے حبیب محمد، کیا ہم نے تجھے یتیم پایا، تمہیں ہم نے پناہ نہ دی؟ تمہیں یہ پناہ کس نے دی ہے؟ پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے پناہ دی، پناہ دینے والے ہیں ابو طالب۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہی ایسے نام نہاد ایمان ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والے ایسے مولونوں کو ڈوب کے شرم سے مر جانا چاہیے یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ علام یجدک یتیما فآوا، کہ میرے پیارے حبیب محمد تم یتیم تھے، بے پناہ تھے، ہم نے تمہیں پناہ نہیں دیے۔ تو پناہ دینے والے ہیں ابو طالب، جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ رہا ہے۔ ابو طالب کی پناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ کہہ رہا ہے، ابو طالب کے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اس ابو طالب کا ایمان کا درجہ کتنی منزلت پر فائز ہوگا، اس کا کتنا بڑا ایمان کا درجہ ہوگا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ میرے منہ سے نکلا ہے، یہاں سے بات آ گئی۔ رسول اللہ کا اکثر یہ بات کی نکاح کس نے پڑھا تھا؟ یقیناً جناب ابو طالب نے پڑھا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔ ادھر سے صیغہ جاری کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل۔ اور ابو طالب نے رسول اللہ کے نکاح پڑھتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اور کافر مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے۔ میں تمام طرح اشرف جلالی جیسا ملعون ہوں یا کوئی بھی اور بھی ہو جو ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتا ہے، مجھے بتائیں کہ کافر کسے کہا جاتا ہے اور مشرک کسے کہا جاتا ہے۔ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، پورے عرب میں دکھا سکتا ہوں فلاں 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 شخصیت کا فلاں بت تھا، فلاں بت تھا، فلاں بت تھا، ابو طالب کا بت دکھاؤ، کیونکہ بت نہیں دکھا سکتے۔ ابو طالب تو کہہ رہے الحمدللہ، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ جو اللہ کا نام لے تو وہ کافر مشرک کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس خدا کی تعریف ہے کہ اللہ زی کہ جس نے جعلنا بنایا ہے ہمیں من ذریت ابراہیم، ابراہیم کی ذریت میں سے بنایا، وزرع اسماعیل، اور اسماعیل کی ذریت سے، اسماعیل کی نسل سے ہماری نسلوں کو آگے بڑھایا ہے۔ ابراہیم کا بھی ذکر آ رہا ہے، اسماعیل کا بھی آ رہا ہے، یعنی ابراہیم کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اسماعیل کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ کا لفظ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جناب ابو طالب اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ اور ابراہیم کے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب محمد کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے میرے حبیب محمد ابراہیم جیسے حنیف کہتے ہیں پکے سچے مسلمان کو، حنیف کہتے ہیں۔ تو ابراہیم تھے پکے سچے مسلمان، اور ابراہیم کی آل میں سے ہے جناب ابو طالب۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یہ و علی آل ابراہیم جناب ابو طالب شامل ہیں۔ تو آپ تو نماز میں درود ابو طالب پہ پڑھتے ہیں، پھر ابو طالب کے ایمان میں شک کرتے ہیں، تو یہ یقیناً بغض علی ابن ابی طالب ہے جو آپ کے سر چڑھ کے بول رہا ہے جتنا مرضی۔ جی وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا
احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کہی ہوئی بات حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، وہ ایک عالم کی کہی ہوئی بات ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ ان کے ماننے والے بھی کہتے ٹھیک ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ کہا، ان کے استاد کا ایمان ابو طالب پر ایمان ہے، جو احمد رضا خان بریلوی سے بھی زیادہ عالم ہے، بلکہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ایک انہوں نے مکمل کتاب لکھی ہے، تو وہ تو ایمان ابو طالب، یہ علماء کی بحث ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے، کہ جس کی اولاد نماز میں جن پر درود پڑھا جائے اور جس خود ابو طالب پہ درود پڑھا جائے تو اس کا اتنا بڑا ایمان ہے کہ جب تک آپ لوگ ابو طالب پہ درود نہیں پڑھتے تو آپ لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔